ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا 22,000 سے زیادہ لوگ جہاں بھاگ ہو چکے ہیں، بہت ہی ایک یعنی دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے. گو کہ ہمارے ہاں جب زلزلہ آیا تھا تو اس میں 80,000 سے زیادہ لوگ جہاں بھاگ ہو گئے تھے، لیکن ترکی کے ہاں یہ ایک صدی کا سب سے بڑا زلزلہ ہے. اور شام میں بھی، اور شام میں تو امداد بھی نہیں جا رہی. کچھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مناسب بات ہے کہ شام کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے؟ نہیں سوال ہے. شام کے لوگ ویسے ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب گرامی جو ہیں وہ سب سے پہلے انہوں نے شام کا رخ کیا تھا، اور شام جو انبیاء کی سرزمین ہے، اور شام میں وہی گوشت پوش کے اسی کے لوگ بستے ہیں، اور انہوں نے دکھ بہت سہے ہیں. ترکی کے لوگ جو ہیں ان کا بھی ان سے تو ہمیں خاص ایک محبت ہے. وہ محبت جو عقیدت کی حدوں کو چھوتی ہے. انہیں ہم سے ہے، انہیں ہم سے، ہمیں ان سے. ہمارے تو سب سے اچھے دوست ہیں. لیکن جب مدد کرنی ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس سے ہمارے تعلقات. دیکھیں جو آدمی مجروح ہے، مظلوم ہے، زخمی ہے، جس کے سر پہ چھت نہیں رہی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ترکی کا بہت ذکر ہو رہا ہے، اچھی بات ہے. شام میں بھی مدد جانی چاہیے. ہاں، اور انہوں نے بہت اتنے دکھ سہے ہیں، اتنے دکھ سہے جنگی سے کہ اس کو یہ بے حسی ہوگی اگر اس کو یہ اس طرح سطحی اور سرسری طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا. باقی ایک اچھا کام کیا رضوان نے کہ شیر شاہ سوری صاحب سے کہا کہ آپ قدر توقف فرمائیں. ایک تو وہ پاکستان کے 16 لاکھ ڈالر جانا چاہتے تھے محبت کی خاطر کہ وہاں مدد. کون سی محبت ہے؟ 16 لاکھ ڈالر. سوال یہ ہے وہاں کس کی ضرورت؟ ان کی ضرورت ہے یہ ملبہ ہٹائیں گے، یہ انجیکشن لگائیں گے، یہ اپنا دیواریں کھڑی کریں گے، یہ خیمے لگائیں گے، وہاں نصب کریں گے. بھائی وہاں فوج کے بندے بھیجو، امدادی ٹیموں، ڈاکٹر بھیجو، فوج کے دوسرے ڈاکٹر بھیجو. جو لوگ ملبہ ہٹانے میں جو مدد کر سکتے ہیں وہ کرے. وہ بڑے بہترین لوگ، وہ فوج کے پاس بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے. اور تجربہ ہمارا این ڈی ایم میں بھی ہمارا تجربہ ہے، ہمارا تجربہ ہے سیلابوں کا، زلزلوں کا بہت. وہ جو ہے آپ 16 لاکھ ڈالر کہتے ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. جب جانا ہوتا ہے کہیں دورہ کرنے کا، اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے 89 میں، نہیں سوری کب ہوا، یہ کون سے سال میں ہوا تھا. نواز شریف صاحب اسی طرح گئے. بھائی وہاں پر وہ مصروف لوگ ہیں، اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے تو ساری حکومت تو پھنسی ہوئی ہے نا. تو وہ اپنا اب ظاہر ہے کہ بھائی پاکستان کا سربراہ حکومت گیا، ملک کا ترکی کا سب سے اچھا دوست ہے، تو ظاہر ہے سرکاری حکام اس میں بزی ہوں گے. تو جب اس طرح کی قیامت صغرا آتی ہے تو پھر اس میں تو بس ساری انرجی، تمام توجہ اسی ایک چیز پہ ہوتی ہے، اور اس کا انہیں ادراک نہیں ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے تو بعض لوگ بھڑک اٹھتے ہیں. بھائی یہ انہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے، آدمی کے اعمال سے پتہ چلتا ہے. آدمی کا دستہ تو وہاں جا چکا ہے ہمارا، پھر سب سے پہلے وہی گئے تھے. وہ تو بالکل ٹھیک گیا، اور جانا چاہیے جتنی میکسیمم. باوجود اس کے کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ایثار اس وقت جب آپ تنگ دست ہوں، بہترین سا ولو کان بہم خصاصہ. خواب و تنگ دست ہوں جو اہل ایمان ہیں وہ اس وقت بھی ایثار کرتے ہیں. اور ساتھ ہی قرآن مجید یہ کہتا ہے صدقہ دو گے تو مال بڑھ جائے گا اور تمہاری مشکلات ختم. اگر خدا پہ یقین ہے تو خوش دلی کے ساتھ پہ. میں تو کہتا ہماری اخبار نے امیر ملک ہے، ہماری اخبار نے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو ضرورت ہے نا. یہاں سے ہم ڈاکٹر بھیجتے ہیں، اور ایک ڈاکٹر اس کے پاس کرایہ کہ اپنے پیسے ان کے پاس نہیں ہے تو ہمیں چاہیے اس کو کرایہ. میں تو کہتا ہوں ہماری اخباری تنظیموں کو بھی کرنا چاہیے، ہمارے دفتر کو کرنا چاہیے، ہر ایک. اور شام میں بھی جانا چاہیے. ہاں جی، خصوصی اجازت لیں. اگر پابندیاں ہیں تب بھی، اس پہ تو کوئی ہو پابندیاں، کون سی پابندیاں؟ ان سے بات کریں. دیکھیے نا عیدی فاؤنڈیشن کے لوگ بدترین حالات میں وہاں گئے تھے، آپ کو یاد ہے. اسی طرح ہم نے یمن کو بلا رکھا ہے. بھائی سوال، جب آپ مظلوم اور مجروح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں قید پڑا تو 500 سونے کے سکے بھیجے تھے. ان سے ظالم تو کوئی نہیں تھا جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی، جنہوں نے یعنی جنگ کی، جنہوں نے تاریخ کی عظیم ترین ہستی جس سے کسی کا کوئی تقابل، سب کا مل کے بھی تقابل نہیں ہے. ان کی تنہا، ان کی نیکیاں ساری دنیا سے بڑھ کے. تو انہوں نے ان پہ گندم، وہ نجد کے سردار نے وہ راستہ وہاں سے جاتا تھا، گندم روک دی، اس کو منع کیا کہ نہیں گندم جانے دو.
وہ تو مظلوم کے معاملے میں تو بالکل ایک جو مصیبت میں کما رہا ہے اس کے معاملے میں تو ایک اور رویہ ہوتا ہے. ہاں لیکن یہ کہ قطر جیسے مدد کر رہا ہے، ان کی ایران نے مدد کی ہے، روس نے کی ہے، لیکن اور ملک نہیں کر رہا ہے، تو سب کو ہی کرنی چاہیے. وہاں کے خانہ جنگی کی جیسے پانی تک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، لوگ پہلے ہی بڑے پریشان ہیں. ہر وہ کام جو ہو سکتا ہے ہمارا اس کا تجربہ ہے، میٹنگ بلائیں، جو آدمی جا سکتا ہے وہ جائے وہ آدمی یہ طے کریں. یہی موقع ہوتا ہے جب آپ ترجیحات ٹھیک طرح سے طے کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کو دہراتا ہوں کہ مسلمانوں کے 2 گولڈن پیریڈز ہیں. ایک تو اس اعتبار سے کہ اس میں یعنی ایسے حکمران تھے کہ جن کی کوئی تاریخ نظیری پیش نہیں کرتی. جناب عمر فاروق اعظم اس وقت بھی 5 سال قحط رہا 12 سال میں سے. اور ہارون رشید کا زمانہ جو ہے فرات اور دوسرا دریا کون سا ہے، دجلہ کو ملا دیا گیا ہارون رشید سے پہلے. یعنی ان کے جو نہریں تھیں وہ وہاں ملا دی گئی تھی. پھر بھی ہو گیا بھائی، موسم خشک سالی ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوئی، جو بھی ہوا اس سے نمٹ لیا گیا نا. مصیبت تو آتی ہے، مصیبت تو بہترین وقتوں میں آ سکتی ہے. وہ امریکہ میں طوفان نہیں آئے تھے، لیکن ہم امریکہ سے مختلف ہیں. امریکہ میں طوفان آئے تھے، عورتیں باتھ روم نہیں جا سکتی تھیں، غنڈہ گردی عروج پہ تھی، عورتوں کی عصمتیں خطرے میں تھی، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں تھی، لوٹ مار ہو رہی تھی، باوجود اس کے کہ اتنی طاقتور اسٹیٹ میں. لیکن ہم مشکل وقت میں اچھا بیہیو کر لیتے ہیں. ہم مشکل وقت میں الحمدللہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاں جاؤ لوگ اس درد کو محسوس کر رہے ہیں. لیکن فٹافٹ یہ سوچنا چاہیے کہ پریکٹیکلی کیسے مدد ہو سکتی، اور جو بھی کر سکتا ہے. خدا پیسے نہیں گنتا. ایک آدمی 10 روپے دیتا ہے، ایک آدمی مزدور ہے، اس نے ایک دیہڑی کر کے 600 روپے کمائے اور اس نے 10 روپے دے دیے، وہ اس 10 لاکھ روپے پہ 10 کروڑ روپے پہ بھاری ہیں جو کسی نے اس حال میں دیے کہ اس کی دولت کا 1% بھی اس پہ وہ فرق نہیں. ملینئر ہے. ہارون صاحب دوسرا واقعہ یہ ہوا ہے کہ آج ہمارے ایک بہت بڑے ادیب، لکھاری، ڈرامہ نویس، پوئٹ امجد اسلام امجد وفات پا گئے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ عہد ساز شخصیت، ان کا ڈرامہ جو لکھا ہوا وارث جب لگتا تھا تو سڑکوں پہ سناٹا، کرفیو کی سی کیفیت ہوتی تھی، لوگ اس پہ ہکڈ ہو جاتے تھے. اور انہوں نے بڑے بڑے ڈرامے لکھے، شاعری بہت خوبصورت، رومانٹک پوئٹری بیسیکلی. تو استاد بھی تھے اردو ادب کے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، لوگوں نے ہر چیز کا ذکر کیا. وارث تو ایسا ڈرامہ ہے جیسا پاکستان کی تاریخ میں تو کبھی نہیں لکھا گیا. دوسرے ملکوں کا حال مجھے معلوم ہے، ڈرامے کی تاریخ سے واقف نہیں ہوں، کہ یہ واحد ڈرامہ ایسا تھا کہ ٹریفک بالکل بند ہو جاتی تھی. اس انہماک سے لوگ کوئی ایک قسط مس کرنے کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا. چودھری حشمت کا کردار انہوں نے تخلیق، وہ تو ایسا ڈرامہ تھا، مطلب یہ کہ بالکل کوئی کسی کے ساتھ اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. ان کی شاعری کا لوگوں نے ذکر کیا، ان کے کالم کا ذکر کیا، نقاد کی حیثیت سے جو کچھ لکھا ذکر کیا، ان کے تعلیمی ارتقاء کا ذکر کیا، کرکٹ سے ان کی دلچسپی کا ذکر کیا. میں 1971 میں ان سے ملا تھا کراچی میں. ٹھیک ہے، 50 سال سے نہیں، 21 اور 22 43 سال ہو گئے. اس تمام عرصے میں میرا ان سے رابطہ رہا. یعنی خاموشی کے ساتھ میں ان کو بہت قریبی دوست ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن بہت نہایت خوشگوار مراسم. سر 71 سے 50 سال ہو گئے. ہاں، تو وہ اب نہیں 79 70. اچھا،